نماز چھوڑنے والے کو ولی بنا رہے اللہ کا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے، نماز پڑھ رہے ہیں، پیر رگڑے جا رہے ہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ رہے ہیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے رہ کر پڑھو، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. بہت سی باریں غلط فہمی یہاں پر لوگوں کو ہوتی، خاص طور سے عورتوں نے صرف بیٹھ کے نماز پڑھا. نہیں، کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کے نماز کا ثواب صرف آدھا ملتا ہے، ہاف ملتا ہے. کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں میں پڑھو. اگر اشاروں کی طاقت نہیں لگا لیکن ذہن کام کرتا ہے تو اپنے ذہن میں پڑھو. لیکن نماز کو پڑھنا ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. خوشی میں معاف نہیں ہے، غم میں معاف نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم؟ خوشی اور غم. آج میری شادی میں نماز تھوڑی پڑھنے والا ہوں آج ماشاءاللہ. آج تو عورت دلہن بنی ہوئی ہے، دلہن پہ نماز معاف ہے، دلہے پہ نماز معاف ہے آج. اور جب سے شادی طے ہوئی، رسومات چالو، جب سے نہائے دھوئے نہیں ہم لوگوں نے، اور نماز بھی نہیں پڑھے ہم نے کہ تو کچھ لگا لیے، یہ مل لیے وہ مل لیے، اب اتنے دن بعد نانا ہے فلاں کرنا، نماز ہی غائب. تو کیا اس میں خوشی میں نماز معاف نہیں میرے بھائی؟ دلہا ہو دلہن ہو یا کسی بھی قسم کی خوشی، غم میں نماز معاف نہیں ہے. کوئی مر بھی گیا آپ کے گھر میں تو جنازہ رکھیے نماز پر. غم میں معاف نہیں ہے، سردی میں معاف نہیں ہے، اور گرمی میں بھی معاف نہیں. مجھے بہت زیادہ سائنس ہو جاتا تو آپ تیمم کی، ایکسٹریم بیمار ہوا تو تیمم کیجیے، نماز معاف نہیں. گرمی میں معاف نہیں، بہت گرم ہے میں کیسا کروں، پڑھنا پڑے گا. انتظار کیجیے چھاؤں کا، انتظار کیجیے ٹھنڈک کا، لیکن نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے اگر بارش بھی ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب بارش ہوتی تو نماز کے اذان کے بعد کہا جاتا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور اذان ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں کتنی بھی ایکسٹریم بارش ہو. اسی طرح جو ہے تندرستی ہو یا جو ہے بیماری ہو، نماز معاف نہیں. تندرست ہوں تو بھی نماز پڑھوں گا، بیمار ہوں تو جو حیثیت میں ہوں ویسی نماز، کھڑے بیٹھے لیٹے جتنا وضو ہو سکتا ہے، جتنا تیمم ہو سکتا، جو کچھ ہے کرنا پڑے گا. نہ شہر میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے. یہ شہر میں ہے بھی تو پڑھنا ہے، اور سفر میں بھی. تو بہت سے لوگ شہر میں برابر نماز، سفر میں جو جاتے تو 8 دن بعد نہیں بہت گندا لگتا، وہ تحت خانے اچھے نہیں رہتے، ٹرین اچھی نہیں رہتی، یہاں کون سا ہوگا وہاں کون لوٹا ہوگا، یہاں کیا ہوا ہوگا، نہ کو ہوٹل کیسی رہتی ہے کیا. نہیں، نماز. اسی طرح امن ہو یا خوف ہو، امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے. امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے. امن ہے، سلامتی ہے، نماز. خوف ہے تب بھی نماز پڑھنا، دشمن کا ڈر ہے تب بھی نماز. ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے جن کے گھر جو ہے تباہ اور برباد کر دی جاتے دشمن کی طرف سے؟ گھر کا ملبہ گرا ہے، نماز ہوئی تو اس ملبے پہ ہی نماز پڑھا، حالانکہ نیچے کون کون دبا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور کتنے بچے ہوں گے اور کتنے مرے ہوں گے. نماز پڑھا لیں گے کیا کریں گے؟ اس لیے کہ غم بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشی بھی ہے تو پڑھنا ہے، امن بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوف بھی ہے تو پڑھنا ہے، مصیبت بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشحالی بھی ہے تو پڑھنا ہے. کیا کریں؟ کسی بھی قسم کی مصیبت نماز پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی خوشحالی نماز سے آپ کو دور نہیں کر سکتے. جیسے کہ جب خوشحالی آئے تو پھر تو بہت یاد کیجیے اپنے رب کو، اور جب مصیبت آئے تو اس کے علاوہ حل ہی کیا نماز کے علاوہ جو مجھے اس مسئلے کو سالو کرے. دونوں بھاگنا ہے کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھ میرے لیے، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا. یہ طریقہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مانگو اللہ سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. بس یہ صبر کرے، مانگے اللہ سے نماز کے ذریعے. آج ہم نے وہ ذریعہ چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کون کون سے ذریعے تیار کر لیے، یہ ذریعہ وہ ذریعہ، وہ سب چھوڑ دیجیے. یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے مانگنے کا، یہ ذریعہ ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے. کچھ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے جن کو موقدہ کہا جاتا ہے، کچھ نمازوں کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جن کو سنت نمازیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، اوابین پڑھتے، صلاۃ الخسوف پڑھتے، صلاۃ الکسوف پڑھتے، سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، بارش کے لیے پڑھتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صلاۃ الاستخارہ اور استخارہ کے لیے آپ نماز پڑھتے، اور کئی نمازوں کا تذکرہ آتا ہے آپ نفل. تو اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کتنی نمازیں فرض کے علاوہ، 5 فرض کے علاوہ یہ نمازیں جو آپ پڑھتے تھے. اور ہمارا حال تو یہ کہ 5 ہی نہیں ہو رہی ہم سے، تو باقی کا بول کے اور کر کے کیا فائدہ؟ یا اس کا طریقہ کیا ڈسکس کریں گے؟ خسوف کیا اور کسوف کیا، استسقاء کیا اور استخارہ کیا، وہ سب ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا، سب کو مقصد ہی نہیں بچتا. جہاں فرض کی قلت ہے کہ لوگ فرض کو نہیں آتے، ان کو کیا دعوت دیں گے کہ یہ نمازیں بھی اس کے علاوہ ہے. سورج گرہن ہوتا اللہ کے رسول مسجد میں، چاند گرہن ہوا آپ مسجد کے اندر، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. محال ہے سوچنا بھی جماعت سے ایسی نمازیں آپ بدعتی نمازیں بہت سی پڑھتے ہیں. جب 10 محرم کی نماز ایک دن مسجد میں ہو رہی ہے، 10 محرم کے پہلی بار سن رہا ہوں وہ ہوں گی، لیکن صلاۃ الخسوف نہیں. اس سے فتنہ مچ جائے گا. نہیں نماز شروع ہوگی تو فتنہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فتنہ نہیں، بس سننا چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. حالات یہ کہ اگر کوئی نماز بتائی جائے تو لوگ فتنہ سمجھ رہے ہیں اس کو. حالات یہ کیونکہ اب عادی نہیں ہے لوگ، تو کیا کریں گے؟ نئی چیز تو فتنہ ہی لگ رہی ہے لوگوں.
تو بہرحال نماز کو ہم نے کیا حل کر دیا، اللہ کے رسول تو فرض کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری تک نماز پڑھتے گئے، اور آج ہم جو ہے بہت دھڑلے سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے، کسی نے عصر کی نماز اگر چھوڑ دی کسی وجہ سے، فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آپ نے فرماتے روز قیامت اس کو اتنا غم ہوگا، جتنا غم جیسے کہ ایک وقت میں اس کا سارا مال لٹ گیا، اور اگر دنیا میں ہوتا اور سارا مال لٹ جاتا اور پورے رشتہ دار اگر ایک ساتھ مر جاتے، جتنا غم اس انسان کو، تو اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے پر قیامت کے روز انسان کو کتنا غم، جیسا کہ اس کا دنیا میں ہوتا اور ایک ساتھ پورا مال اس کا چوری ہو گیا، ڈوب گیا، اور پورے رشتہ دار مر گئے ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں، کتنا صدمہ ہوگا نا انسان کو، اتنا صدمہ ہے کہ انسان کو صرف عصر کی نماز چھوڑ۔ کبھی اندازہ لگائیے، کبھی سوچیے آپ کے 100 روپے اگر گر گئے ہو تو، آج تو 100 کی ویلیو کم ہوتی ہے، 10 سال پہلے اور 20 سال پہلے بہت بڑی ویلیو تھی اس کی، کتنا آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہاں چلے گئے، اور ایک غریب انسان کے لیے تو 100 روپے تو اس کے لیے تو خسارہ تھا، شاید وہ اس کی انکم کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے، پورا مال لٹ گیا اور پورے رشتہ دار ایک ساتھ مرنے کی خبر آنے پر کیا صدمہ لیں گے آپ، اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا انسان کو آخرت میں اتنا غمگین ہوں، کیوں چھوڑا میں نے اتنا غم۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے نور ہے، نجات ہے، دلیل ہے اللہ کے سامنے، جو ہے برہان ہے، جس نے حفاظت نہ کی اس کے لیے نور نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی نجات نہیں، اور اس کا حساب روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں۔ یہ سب سے پرلے درجے کے کفاروں کے نام ہیں، ہائیسٹ لیول آف کفر جس نے کیا وہ لوگ ہیں۔ تو کس کے ساتھ حساب ہوں گا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ہے نا، اور جو ہے آپ نے فرمایا ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ کافر سردار مشرکین کا تھا، اور 3 وہ تذکرے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ فرعون کو سب جانتے ہیں، حامان فرعون کا وزیر تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، قارون کو کون نہیں جانتا جس نے اللہ کے ساتھ کبر کیا، اپنے دولت پر گھمنڈ کیا، برباد ہو۔ ان کے ساتھ حساب ہوگا بے نمازی۔ اب اندازہ لگا لے، ہر گروہ جتھا الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو لوگ زام بھرتے ہیں نا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو نمازی اگر نہیں ہے تو سوچی بھی مت، نماز نہیں تو سوچی مت، اس لیے کہ نماز ضروری ہے بھائی، ورنہ فرعون حامان کی بات آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 میں کہا فویل للمصلین، لعنت بھیجیے نمازیوں پر، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی تو دکھاوے کو پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑتا اور پکڑتا ہے تو لعنت ہے۔ چھوڑنے والے پر کتنی لعنت ہوگی اس آیت سے اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا کہا، جو شخص فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کو روز قیامت ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پہ رکھیں گے اور دوسرا پتھر لے کے کچلیں گا۔ بادام کبھی ہوتا ہے جھاڑ کے کیسے توڑتے پھوڑ کے آپ کچلیں گے، حدیث کے الفاظ کہ پتھر پہ سر رکھیں گا اور فرشتہ ایک پتھر لے کے دوسرے سے کچل دیں گا۔ یہ سزا ہے نماز پڑھے، عشاء پڑھے بغیر سو جانے کی۔ تو سوتا تھا مطلب عشاء، ظاہر سی بات آدمی جو دن میں، اور اگر عصر میں بھی کوئی عادی سونے کا اور اٹھتا نہیں تو اس کے لیے بھی وہی دے، اور فجر میں بھی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی وہی دے، لیکن یہ بات عشاء کے لیے آئی۔ اکثر عشاء میں لوگ لیٹ ہو جاتے تھے، آپ بہت تاخیر سے پڑھاتے تھے، لوگ سو جا رہے ہیں، تو بہرحال سو جائیں تو اس کی سر کچلے جائیں گے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی، اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا اور اللہ نے اسے اپنے معاف کرنے کا ذمہ بھی ہٹا لیا، دونوں ذمہ ہٹا لیتا، اپنے ہاتھ کھینچ لیتا۔ جس نے فرض کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، مطلب کوئی فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اللہ نے اس سے حفاظت کا ذمہ چھوڑ دیا اور اللہ نے اس کے معاف کرنے کا بھی ذمہ چھوڑ دیا، حفاظت بھی نہیں اور معافی بھی نہیں۔ اب بتائیے اللہ کی حفاظت سے محروم اور معافی سے محروم انسان کہاں جائیں گا؟ دنیا بھی بیکار، آخرت بھی بیکار۔ نماز ہم شروع کر دے، اور جہنم میں جانے کی ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 43 میں، قالوا لم نک من المصلین، جب جہنم میں سے فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں آئے یہاں، تو وہ کہیں گے قالوا، جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہیں پڑھنا جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے، اس لیے کہ جہنم میں جانے والے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ ہم کوشش کریں اور نماز کو بس لگ جائے، نماز شہوا، شعار، طریقہ، پہچان، ہماری سب کچھ بن جائے۔ یہ نمازی لوگ ہیں، نمازی لوگ نماز کو بنا لیں۔ آئیے نماز چھوڑنے کی جو چند وجوہات ہم دیتے ہیں، ان وجوہات کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیوں تو یہ بھی نماز سے روکنے کی وجہ بنتی ہے۔ پہلی وجہ جو نماز چھوڑنے کی آج ہمارے پاس ہے، بالکل عام وجہ، مرد بھی دیتے اور عورتیں بھی دیتی۔ مرد کیا وجہ دیتے ہیں؟ نماز کو چلی ذرا وہ طہارت نہیں، ذرا پاکی نہیں۔ عورتوں سے کہا نماز پڑھی نہیں، وہ بچی پیشاب کر دیتے نا، ذرا پاکی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا، تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی، تو بہانہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا، بچی پیشاب کر دیتی، پوتا پیشاب کر دیتا میرے پاس ہی رہتا نا، پوتی کر دیتی تو میں نماز نہیں پڑھتی، بھانجا بتیجا میرے پاس ہی رہتا نا، بہانہ دیکھیے آپ۔
طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے. کسی کو بھی نماز کا پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے. طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری. طہارت نہیں. میرے بھائی طہارت کتنی معمولی چیز ہے تو کیوں نہیں رکھی تو نہیں ہوتا. اس حال میں اگر انسان مر جائے, سوچی تھوڑی دیر, طہارت نہیں تھی اور مر گیا, کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا. جو مجبور تھا دین پر تھا وہ الگ بات ہے. ایک نوجوان صحابی تھے, نکاح ہوا اور رات میں اپنی بیوی کے پاس گئے. نکاح جس دن ہوا اسی رات میں اعلان ہوا کہ جنگ کو جانا, جہاد کو جانا ہے. بیوی کے پاس تھے, ہم بستری کر لی تھی, نکلے اور شامل ہو گئے. ٹائم نہیں تھا نا نہانے دھونے کی, چونکہ اعلان ہوگا, فرض تھا جہاد, چلے گئے. اور جو ہے صبح ہی شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا, اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھے نا, لیکن وہ ایمان والے تھے, ان کی نیت تھی. ہماری تو نیت ہی نہیں نا طہارت کی, تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ ایسا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے, اللہ فرشتے غسل دیے ان کو, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایک آدمی عادی ہے جو طہارت نہیں کرتا ہے, اور طہارت نہیں کرنے کی وجہ ایسی معمولی ہے, میری پینٹ بہت فٹ ہے ذرا, نہیں یہ فیشن کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا نا انسان, تو یہ پینٹ پہننا پڑیں گی جس میں طہارت نہیں ہوتی. میں کھڑے رہ کے کر لیتا ہوں, میں وہاں رہتا نا تو وہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا. نہیں ہم جانتے ہیں ویسٹرن ہے, یہ سب بہانے بھائی, جو آئیں گا نا فرشتہ موت کا وہی نہیں سننے والا. یہ تھا یہ تھا یہ تھا, اللہ کے بعد جو ہوگا وہ تو سیکنڈری کیس. پہلا یہ سوچ لیجیے سال میں مر گئے تو کیا ہوگا, بس وہ چھوڑ دیجیے. نماز کا کیا جواب دیں گے فرشتوں کو اس ناپاکی کے لیے؟ یہ بہانے چھوڑیے, طہارت کے مسائل سیکھیے اور طہارت سے رہیے ہر بار. ایک مومن کا تصور نہیں یار بغیر پاکی کے, اس کا بیسک چیز ہے اس کی زندگی کی ہے. سب سے پہلا بہانہ پاکیزگی. دوسرا بہانہ, ابھی تو جوان ہے یار, پوری زندگی پڑی ہوئی دیکھنی ہے نماز کا کیا لگا ہے ملائیت. یہ لوگ ملا لوگ بھی چھوڑتے نہیں پیچھے, نماز. جوان ہے ابھی, جوانی ہے, جب دیکھا جائے گا عمر آئیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے 58 کے بعد 60 ایئرس کے اندر, 40-50 ایئرس میں 35 میں جب بیکار ہو جائیں گے, ہاتھ پر کام نکل چڑھ جائیں گے. اللہ کو پسند بھی نہیں ایسی چیزاں, اللہ جوانی کو پسند کرتا ہے. اللہ کو بڑا, یہ الگ بات ہے, بوڑھے لوگوں کی الگ حرمت ہے, لیکن جو چیز پرائم ہے زندگی کی وہ جوانی ہے. اللہ جوانی کی عبادت کے بارے میں پوچھنے والا ہے. نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری وہ عرش کے سائے میں ہوگا. موت کے بعد اللہ جو 5 سوالات کرنے ہیں اس میں ایک سوال ہے جوانی کہاں گزاری. پرائم ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں بڑھاپا کو برا نہیں, لیکن جوانی پرائم ہے. پرائم برباد کرتے ہو دنیا میں اور بولتے ہو آخرت میں بڑھاپا دیں گے اللہ کو, تو اللہ کو بھی جو یہ چیز پسند نہیں. پھر ریجیکٹڈ چیز کو کون, دنیا جب آپ کو بولتے تمہاری ضرورت نہیں, نکلو یار 50 ایئر میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو, آپ بول رہے ہو اللہ کے لیے دوں گا میں, کیا فائدہ اللہ کے لیے, دیکھیں جوانی دیجیے. نہیں ابھی تو جوان ہے یار, ذرا دیکھیں گے بڑی عمر کے بعد ذرا. ارے اتنا چھوٹا بچہ یار, تمہارا 10 سال کا تم مارتے ہو اس کو نماز کے لیے, بڑا ہوں گا 18-20 سال کا, پھر دیکھیں گے 10 سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی کیا 18-20 سال میں اس کو عادت ہوگی. نہیں ابھی چھوٹا ہے, بڑا ہونے کے بعد عادت ہوگی. میں ایک سوال کرتا ہوں, لوہا گرم ہے اور اس کو آپ کو شکل دینا ہے, شکل سمجھتے ہیں نا, کچھ شیپ دینا ہے, تو آپ کیا بول رہے ہیں, ارے ٹھنڈا ہوں دو پھر دیں گے نا شکل. ٹھنڈا بس ہتھوڑے مارے تو منہ پہ لگتے ہیں ہتھوڑے, آ کے ہو لوہے کو کچھ نہیں ہوتا ہے, گرم میں تو ہتھوڑے اس کو ڈھل جاتا ہے. تو بچپن میں ڈھالو اس کو عبادت میں, بڑا ہونے. یہ بہانہ لوگ بچوں کو دیتے, بچے آپ کی بچی کے کپڑے دیکھو کیسے پہنا ہے, ذرا کچھ ادب ہے نہیں, چھوٹی ہے ابھی, بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے. پھر بڑے ہونے کے بعد بولتے بیٹا یہ کیسے کپڑے, بولتے ابا سیدھے ہو جاؤ. سارے بچپن ہم کو پہناتے رہتے اور آپ بول رہے ایسے کپڑے اور ویسے کپڑے, چلو نکلو یہاں سے حضرت. وہ عمر ہے, وہ عمر ہے. تو جوانی ہے, جوانی ہے ابھی تو باقی ہے بہت وقت. تیسرا بہانہ, ہم کہاں اتنے گناہ گار ہے یار, تم نماز کی بات کر رہے, ہم تھوڑے گناہ کرتے. لوگ گناہ کرتے نا, وہ نمازیں پڑھتے رہتے, آپ زیادہ گناہ کرتے نا اپنا لینے میں نہ دینے میں, تو اپنے کو نماز کی ضرورت بھی نہیں. صحابہ لینے دینے میں تھے کہ لوگوں کے روز گناہ کرتے تھے صبح اور شام, جو ان کو 5 نماز کی ضرورت تھی. میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, یہ گناہ مٹاتی ہے, لیکن یہ فرض بھی ہے, گناہ نہیں بھی ہے تو پڑھنا ہے. انبیاء پڑھ رہے ہیں, انہوں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, پڑھ رہے ہیں, تو ہم گناہ نہیں کرتے بولے سے نماز کی ضرورت نہیں. ایک بہانہ. تیسری وجہ جو لوگ بہانہ بناتے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی, سیکھے نہیں بچپن میں, تو اب بڑے ہو گئے تو اب شرم آتی, جان دو چھوڑی دو چکر, جانا نہیں. بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہو گئے تو ہم کو شرم آتی, مسجد میں جانے شرم آتی, اور وہ عادت نہیں ڈالے والد نے, ہے نا. اگر یہ بات کو آپ کا مینیجر بولے کہ دیکھیے آپ کو اب یہ آپ کی جاب یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی, کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا, یہ MSc IT کا کورس دینا پڑے گا, تو ارے بہت ابھی 8 دن میں سرٹیفکیٹ لاتا سیکھ کے سب میں. لیکن تو بڈھے ہو گئے نا 55 سال کے, نہ کچھ نئی سیلری اگر بڑھ رہی ہے اور وہ رہا تو میں سب کچھ کر کے آؤں گا. لیکن دین کے لیے نہیں, اب بچپن میں عادت نہیں تھی, اب کیا عادت نہیں لگی, اب چلو یہ زندگی دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا. مطلب ایسا جیسا کہ پھر جائیں گے, پھر پیدا ہو کے پھر آنے والے ہیں, اگلی زندگی میں پھر سے عادت ڈالنے والے اپنے. میرے بھائی پچھتاؤ اس پر کہ جو زندگی بیکار کر دی ہے, اور بدلو اپنے آپ کو کہ مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے. اسی طرح جو ہے 5ویں وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا, وسوسے آتے بلکہ نماز نہیں پڑھتے. بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, نماز پڑھتے وسوسے آتے اس لیے نہیں پڑھتے. جس کو نماز پڑھنے سے وسوسے آتے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی کہ گھر میں چور آ رہے بلکہ تجوری کھلی رکھ دیا میں نے, وسوسے اس کو آتے, اس کا ایمان ہے, ایمان ہے مطلب شیطان آتا ایمان چرانا چاہتا, آپ نے نماز چھوڑ دی. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چور آتے ہیں اور آپ نے تجوری کھلی چھوڑ دی. اب تو حفاظت زیادہ کرو, وسوسے آنا تو ایمان کی علامت ہے آپ کی. چور تو وہیں آتا نا جب پیسہ ہے,
کہ جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے؟ نہیں، مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ، شیطان بھی ایمان والوں کے پاس آتا ہے۔ نہیں وسوسے آ رہے بلکہ زیادہ پڑھنا چھوڑ کے آپ نے کیا کی، تجوری کھل رکھ دی، بھائی جو لے جانا لے جا، اس کا کام کر دیا، وہ آتا بھی پھر وسوسے بھی نہیں ڈالتا، ہوتا ہوگا جو کرنا تھا، لگا دیا اپنے گروپ میں شامل کر دیا، نکل گیا۔ چھٹی جو وجہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا۔ میک اپ اور اسٹائل، اب دیکھو دعوت میں آئے، صبح 10 بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے، 2-3 بجے سچ کے آئے، اب دعوت شروع ہو رہی ہے عصر سے لے کر عشاء تک، تو وہ 2 نمازیں تو گئی، اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے نا، اس لیے کہ میک اپ کتنا مہنگا کاسٹلی ہوا، اور کیا کیا اسٹیم لے لیا، یہ کر لیا، ویکسنگ کر لیا، فلاں کر لیا۔ اب شام میں کم از کم 14ویں کے چاند جیسا کچھ تو چمکوں میں یار محفل میں، وضو سے تو دیکھو خراب ہو جائیں گے نا، عصر کا وضو، مغرب کا وضو، عشاء کا، اور اتنا کوئی پاورفل آدمی تو نہیں فجر سے عشاء تک ایک ہی وضو چلائیں گا، ممکن بھی نہیں، امکانات بھی نہیں ہے کہ انسان اتنا لمبا وضو ایک پورا دن بولے بغیر اس کے صبح کر لیے شام تو نہیں ہوتا، سمجھ رہا ہے بات؟ تو میک اپ اور اسٹائل نماز کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ بھائی نماز کو چلیے، وہ لینن ہے تھوڑا سا کاٹن، تھوڑا سا فولڈ کریں گے نا، اتنے اس سے میں نے کر کے لایا پورا، کر کے تھک گیا تھا میں، اس کو آئرن مار کے 3 بار کرایا، تو جب اتنا سوٹ بنا ویسا، اور آپ نماز کو چلو بولتے اتارتے نہیں ہو سکتا، اسٹائل خراب ہو جائے گا، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ یہ وجہ بہت بڑی یاد رکھی بہت سے لوگوں کی کہ عام دنوں میں عام کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، جب اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور مجلسوں میں جاتے تو کبھی نماز نہیں پڑھتے، نہیں وہ سب میک اپ خراب ہو جائے گا، ایک ہی وجہ ہے۔ اسی طرح ایک وجہ 7ویں وجہ جو لوگ دیتے وہ یہ ہے کہ جو عادی نہیں ہے بچپن سے، تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، مطلب بچپن سے نہیں پڑھے نا تو اب وہ دل نہیں لگتا ہمارا، تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر بچپن سے نہیں پڑھے دل نہیں لگا نا، اپنے دل کو عادی بنائیے کہ اب بیٹا لگ جا بولنا، ورنہ خبر میں بھی نہیں لگے گا اور آخرت میں بھی نہیں لگے گا بولنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب لگ جا بولنا ہے، یہ ریزن نہیں ہے بولنا کوئی لگ جا تو، ورنہ خبر کی زندگی بہت بیکار، بہت اچاٹ ہے بولنا، پھر اکیلے ہیں اور آخرت کی بہت خطرناک ہے، لگ جا سدھر جا بولنا، دل کو منائیے، ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات نفس، یہ 7 بہانے تھے جو لوگ عموماً دیتے ہیں۔ آخر میں صحابہ کا ایک قول رکھتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کا ایک قول ہے، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے والے کو۔ صحابہ کا اجماع ہے اس چیز پر کہ جو شخص جو ہے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام ترمذی صحابہ کا نقل کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی چیز کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے کو۔ کیا ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کسی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے سوائے نماز کو۔ صحابہ کا اجماع اور فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی وعید ہمارے لیے کافی ہے۔ اپنی بات کو میں خاتمے کی طرف لے جاتا ہوں، آخری بات صرف اس کے فائدے اور نقصانات رکھ کے ختم کر رہا ہوں۔ نماز کے فائدے چونکہ میں نے کہا نا پورے نہیں رکھ سکتا ہوں، صرف سرسری گنوا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس فائدے مند ہوں گے۔ نماز کے فائدے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعاد میں نقل کرتے اور کہتے ہیں حصول رزق کا باعث ہے، نماز حصول رزق کا باعث ہے، رزق آنے کا ذریعہ ہے، پریشانی سے نجات دینے والی چیز ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، جان کے لیے فرحت خوشی کا جو ہے ایک جو ذریعہ ہے، جسم میں نشاط پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے شرح صدر کا ذریعہ، دل کھل جاتا ہے دین کے لیے، دل کو منور کرنے والی چیز ہے، عذاب الہی سے حفاظت کرنے کا سبب ہے، شیطان سے دوری رکھتی ہے، جو ہے محافظ صحت ہے، صحت اچھی رہتی نمازی کی، بیماریوں کو رفع دور کرنے کا ذریعہ ہے، چہرے کو چمکانے منور کرنے کا ذریعہ ہے، سستی اور کاہلی کو دور بھگاتی ہے، جو ہے قوائے جسم کو دوبالا کرتی، طاقت جسم کو اور بڑھا دیتی ہے، روح کی غذا ہے، نعمت الہی کی محافظ ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے تو نعمت الہی کی محافظ ہے، باعث خیر اور برکت ہے، رحمان کا مقرب نزدیکی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے، خوف الہی کا درس دیتی ہے، اللہ سے ڈراتی ہے، ذکر الہی کا ذریعہ، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، رحمت الہی کی نزول کا ذریعہ ہے، اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے، نیکی جو ہے نماز نیکی ہے، نماز برائی اور بے-حیائی سے روکنے والی چیز ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے، نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے، نماز بھلائی کا دروازہ ہے، اللہ کے بندے اور اس کے درمیان ایک رابطہ ہے بات چیت کے لیے، نماز بندے کا اظہار شکر ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، ہم سے خوش کرتے ہیں، نماز باعث ہدایت ہے، نماز سنت نبوی سے محبت کا اظہار ہے، نماز فکر آخرت پیدا کرتی ہے، نماز استغفار اور توبہ کا درس دیتی ہے، نماز صبر اور سیابت کا ذریعہ ہے کہ انسان صبر کر کے جم جائے کسی چیز پر، نماز سے نصرت الہی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، نماز اصلاح انسانیت کا باعث ہے، انسان کی اصلاح کرنا ہے مسجد سے جوڑ دیجیے نمازی بن جائے، نماز رجوع اللہ کی طرف ایک قدم ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا ایک قدم ہے،
ہے۔ نماز جو ہے اخوت دینی قائم کرتی ہے، مسلمانوں کی آپسی محبت کو بڑھاتی ہے۔ نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز شیطان سے دشمنی کا اظہار ہے۔ نماز جو ہے عذاب قبر کو مٹا دیتی ہے، اس کے خلاف ڈھال بن جاتی ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اور اللہ سے تعلق کرنے کا وہ لکھتے ہیں، من جملہ یہ 43 فوائد وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز چھوڑنے کی چند نقصانات رکھ کے بات ختم کرنا ہوں جو ہم نے دیکھے حدیث سے اور قرآن سے، وہ یہ ہے نماز سے لاپرواہی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑنا نفاق ہے۔ ترک نماز جو ہے وہ جو ہے دراصل جو ہے دین کی تکذیب ہے، دین اور اسلام کا انکار ہے۔ بے نمازی فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ نماز کو چھوڑنے والا دین اور ایمان میں باقی نہیں رہتا۔ بے نمازی فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ بے نمازی اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ بے نمازی شیطان کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز ترک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ نماز سے دوری رحمت الہی سے دوری ہو جاتی ہے۔ نماز ترک کرنا جو ہے بے سکونی کی ایک وجہ ہے دنیا میں۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نہ پڑھنے سے حفاظت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑنا تکبر کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے عاجز بندے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ نماز چھوڑنا جو ہے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ نماز جو ہے جو نہیں پڑھتا اس کے اہل مال اور دولت برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند فائدے اور چند نقصانات تھے، میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، ہم تمام کا رشتہ مسجد سے جوڑ دے، ہمیں صرف نمازی نہیں بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور صرف فرض نماز نہیں، اللہ ہمیں موقع سنن اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو جو نمازیں چھوٹی اللہ اس معاملے میں ہمیں معاف کر، اس گناہ کو ہمارے جو ہے تو ہمارے اس معاملے میں توبہ قبول کر، اور ہمیں اس لائق بنا کہ آئندہ ہم اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑے، جب تک ہمیں اللہ زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ السلام علیکم شیخ، میرا نام محمد نصیر الدین ہے، میں ایک پرائیویٹ فرم میں انجینئر ہوں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، ایک صلاۃ التسبیح اور نماز استخارہ، بہت ساری حدیث بیان کی جاتی ہے اس بارے میں کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں کام میں آسانی ہوتی ہے، تو اس کی حقیقت جاننا ہے، فضیلتیں کیا ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ صلاۃ التسبیح نماز کے تعلق سے اور صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے، تو دیکھیے استخارہ کی کوئی خاص نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے کوئی معاملے مشورہ چاہتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، اور قاعدے کے اندر وہ ایک دعا ہے جو استخارہ کی ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے صلاۃ الاستخارہ کی، اس نے نماز پڑھی اللہ سے مشورہ طلب کرنے کی، کوئی ایک مسئلہ تھا، 2 چیزیں تھی، دونوں میں سے کیا میں لوں، کیا چیز کروں، اس کے لیے۔ تو بہرحال یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ 2 رکعت نفل جیسی پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو قاعدے میں تمام دعاؤں کے بعد وہ دعا استخارہ کی وہ پڑھے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ لے 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد وہ دعا کو الگ سے دیکھ کر آپ جو پڑھ سکتے ہیں اس کو استخارہ۔ بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کی بہت سارے فضائل بتاتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں جس میں سے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیری کا درجہ حاصل کر لیتی، مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتی، کیونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیری کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا کچھ محدثین نے سو کہا کہ یہ حسن لی غیری ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ تو میں اس معاملے میں قارئین کو سامعین کو یہ کہوں گا وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو ہے عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا۔ آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی انشاءاللہ۔ تو اس میں بہرحال ایک سوال آیا تھا چونکہ جس سے تعلق کانفرنس سے بھی تھا اور نماز سے بھی تھا، تو اس کو میں پہلے لے لیتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ایک بھائی ہے جو آپ کے درس دیکھتے ہیں، ریگولر آ رہے ہیں اور یہاں سے آ کر وہ سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سحر بھی نہیں کرتے اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ یہاں موجود ہے، تو آپ تھوڑا ہم کو سمجھائیے۔ تو بہرحال اب اس معاملے میں کیا کہوں کہ آپ ایک دینی درس میں آ رہے ہیں
اور اگر نماز فرض نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کانفرنس میں آنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ کانفرنس میں ایک علم دیا جا رہا ہے جس سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ سیکھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. لیکن یقیناً اس کانفرنس میں آنے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نمازیں چھوڑ دیں فرض. اگر فرض نماز آپ کی فجر چلی جاتی ہے تو پھر کانفرنس میں آ کے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور یہ ہر سال میں کانفرنس میں بولتا تھا کہ ایسا اگر کوئی کر رہا ہے کہ یہاں سے جا کر فجر نہیں پڑتا ہے تو اللہ کے لیے کانفرنس میں نہ آئے. اس لیے کہ جو شخص عشاء پڑھے آپ سے فرماتے ہیں اور سو جائے اس میں کہ فجر میں اٹھوں گا تو اس اور فجر میں اٹھتا ہے تو ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے نا. لیکن فجر میں اٹھنا ہے, آپ یہاں جاگے نفل علم حاصل کیا, دین سیکھا, اور اگر فجر فرض چلا گیا تو پھر یہ علم کا کیا فائدہ ہوا ہے نا. تو میں گزارش کروں گا. اور پھر عمل کے اعتبار سے لوگ بولیں گے تم کچھ نہ کچھ غلطی سیکھ کے آ رہے, کیونکہ جہاں جا کر آپ کے اگر فرض چھوٹ جا رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. اب صحیح بات ہے. بہرحال اور ہو سکتا وہ علم ہو. الحمدللہ آج بہت ساری باتیں نماز کی فضیلت کی آ گئی ہیں, تو یا تو وہ نہیں آئیں گے یا تو پھر آئیں گے تو ضرور جاگیں گے اور انشاءاللہ فجر بھی پڑھیں گے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنی نماز فرض قضا ہو جاتی ہے, بعد میں جیسے اپنے کو یاد آتی کہ اپنی فرض نماز قضا ہو گئی, تو پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسا قضاء عمری پڑھی ہے تو وہ لیول ہو جاتی ہے. جیسے فجر کی چھوٹی تو 5 نماز ایک ساتھ پڑھ لینا اپنے تو لیول ہو جاتی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ قضاء عمری کے تعلق سے, اور میرے پاس کئی چٹھیاں ہیں وہی اسی متعلق قضاء عمری پڑھنا کیا سنت ہے, اگر نہیں تو سمجھائیے. قضاء اگر نماز زند چھوٹتی ہے تو کیا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو قضاء عمری اور قضا نماز کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آپ کے اس مسئلے میں ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز جان لیجیے نماز قضا کب ہوتی, یہ مسئلہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ نماز جس نماز کو آپ بھول جائے, یاد نہ رہے, بے ہوشی طاری ہو جائے, غفلت ہو جائے. غفلت مطلب سفر میں ایسا ہوگا صرف کھڑے تھے, نہ ہٹنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ میں, غفلت ہو جائے, اسے وقت چلا گیا, سو جائے آپ جس کی وجہ سے یاد نہ رہا, یہ تمام نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے. وہ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے, جیسا کوئی کہے چلیے اثر کا وقت ہو کر آپ جاؤ تم, چھوڑ دی جائے, یہ نماز قضا نہیں ہوتی. یہ نماز فوت ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, اس کی زندگی میں کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں, قضا اور نماز کے فوت ہونے کا فرق ہے. جو نماز چھوٹ جائے وہ قضا ہوتی ہے, جو چھوڑ دی جائے وہ فوت ہو جاتی ہے. سوائے توبہ کی اب کوئی راستہ نہیں اس کی معافی. سمجھا؟ تو اب کسی انسان کی نماز قضا ہوئی, یاد رکھیے, فوت نہیں ہے. فوت ہو گئی تو گیا وہ تمام معاملہ, قضا ہوئی. تو کیا قضاء عمری کوئی نماز ہے؟ جیسا کہ جو لوگوں کی نماز فوت بھی ہوگی اور قضا بھی ہوگی. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایک رات ایک دن کوئی آتا ہے, اس مخصوص دن رات میں کھڑے ہونا, 2 رکعت فجر کی قضاء عمری, 4 رکعت ظہر کی قضاء عمری, 4 رکعت عصر کی قضاء عمری, 3 رکعت مغرب کی قضاء عمری, 4 رکعت عشاء کی قضاء عمری, اور پڑھتے اور بولتے ہیں الحمدللہ ساری نمازیں پوری زندگی کی جو چھوٹی تھی ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر اتنا آسان تھا تو خام و خواہ کی جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیوں صحابہ نے نمازیں پڑھی جس کی وجہ سے ان کے ایمان کا پتہ چلا. اتنا اگر آسان تھا تو آپ نے بولے دیکھو ابھی تو فرض بھی نہیں, مت پڑھو, فرض بھی ہو جائیں گی تو قضاء عمری کی سہولت تم لوگوں کے تو اول ہے نا, اس لیے کہ ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, تم لوگ خاموش رہنا, پھر اس کے بعد قضاء عمری پڑھ لینا. یہ چور راستے شریعت نے ہم نے کہاں سے نکالے قضاء عمری کی؟ کوئی قضاء عمری نماز سنت سے ثابت نہیں یاد رکھی. اب لوگ بولتے رہے نہیں ایسا کہ میں 20 سال نماز نہیں پڑھا, 30 سال نماز نہیں پڑھا اور میرے کو ابھی ہدایت ملی, تو نماز فوت ہوئی ہے قضا ہو گیا, اس پر ڈسکشن کرنا پڑے گا. وہ نماز فوت ہوئی, ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے, اس کی قضا ہوتی نہیں ہے, تو کہیں کی قضاء عمری پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ بولتے نہیں قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ ہے فجر میں اٹھنا, جا کے کھڑا ہونا مسجد میں اور بولنا 2 رکعت پہلی فجر کی جو چھٹی, پھر ظہر کی نماز میں 4 سے پڑھ 4 پڑھ لینا, کہنا ظہر کی پہلی جو 4 چھٹی مطلب پہلی رکعت, تو اس سے ہوتا ہے کہ فرسٹ لوٹ کی فرسٹ نکل جاتی ہے تو اگلی آگے پھر فرسٹ بن جاتی ہے. تو ہر روز بولے ہر نماز سے پہلے قضا کر لینا. ایسا کر کے ہم کیا لوگوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نمازیں چھوڑو اور ایسی قضا کرو؟ یہ مسئلہ بتانا پڑے گا کہ نماز فوت ہو گئی, جس نے اگر چھوڑی جان بوجھ کے, جس کی چھوٹ گئی اس کی قضا ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے قضا کی آپ کر سکتے ہیں. قضاء عمری جیسی کوئی نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے 20 سال 30 سال مسلمان ہونے کے باوجود بھی, پتہ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی, تو اللہ سے اب سخت توبہ کرے, اللہ یہ فریضہ چھوٹا ہے تو ہمیں معاف کر. اور انشاءاللہ عزیز ہمارا رب جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے, تو انشاءاللہ عزیز امید ہے وہ اس گناہوں کو بھی ضرور ہم سے معاف کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے, غفلت سے, مشکل سے, بے ہوشی سے, انجانے میں, علم نہ ہونے کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. اب وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا, سورج نکل گیا تھا 7 بج گئے تھے, تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے
आप जान दो, अब आप जोहर में वजू करेंगे, डबल डबल वजू करके क्या फायदा। फिर जोहर से पहले जाते हैं मस्जिद में, वजू करके 2 रकात पहले पढ़ते फजर की और जोहर की। याद रखिए, जो नमाज जब छूट जाती है, जब आपने हदीस में फरमाया, जब कोई इंसान को नींद लग जाए, आंख लग जाए, जब वो उठे तब उसके लिए फजर का वक्त है। लेकिन ये सुस्ती कायली वाले और रोज छोड़ने वालों के लिए नहीं है हदीस। ये गफलत से हो गया, मैंने अलार्म लगाया, मैंने सब कुछ किया, मैंने घर वालों से कहा, सब होने के बावजूद भी इंसान है, होगी गफलत, महीने में 1-2 बार हो सकती है गफलत हो जाए मुझसे। तो आपने फरमाया जब नींद से जागे जब उसके लिए वक्त है, चूंकि वो गफलत में था, उस पे नींद का गलबा हो गया था, उसने सब कुछ कोशिश की उठने की, फिर भी नहीं उठ सका, उसके लिए तब है। असर के लिए आप लेटे और नींद लग गई कि अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि असर का वक्त खत्म होने पर है, बहुत लेट हो गया, उठते ही आपको असर पड़ना, अब ये नहीं जानता मगरिब का, क्योंकि जब उठे तब उसके लिए वक्त है, हदीस में अल्फाज है, तभी उसको फौरन अदा कर देनी है। खामोखा के 2 नमाजों को मिलाकर पढ़ना गुनाह है कबीरा है। फर्ज अपनी जगह अपने वक्त पर नमाज फर्ज है, कभी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो लिहाजा खजा अगर हो जाए, जैसे ही याद, अरे जोहर का वक्त था, फौरन करना, असर तक इंतजार नहीं, डबल वजू करना, डबल फला करना, वो करना, ठीक है, फौरन आप कर ली। कुछ लोगों को तो इतनी राय में होती है कि मस्जिद में जाते वजू करके, अगर जमात खत्म हो गई तो अब जान दो खजा हो गया, अब अपन मगरिब में पढ़ लेंगे, चले जाते। अरे भाई आप वापस जा रहे हो गए ना जमात, क्या फायदा, आप मगरिब से पढ़े, तभी आपको पढ़ना। और जो शख्स मस्जिद में दाखिल हो जैसे कि नमाज पढ़ो, जमात हो भी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो नमाज वहीं पढ़े, इसलिए उसको पूरी जमात का सवाब मिलेगा, क्योंकि उसकी नियत थी, ठीक है। तो बहरहाल खजा नमाज को तभी पढ़ना है, और जो नमाज जानबूझ के छोड़ी जाती है वो फौत हो जाती है। ये सवाल क्या नमाज नहीं पढ़ने से घर में खैर व बरकत उड़ जाती है? क्योंकि हमारे घर में 2 साल से तंगी आ रही है, इसका क्या मामला है? तो देखिए, नमाज ना पढ़ने से खैर व बरकत यकीनन इंसान की छीन जाती है, रिस्क में कमी हो जाती है, दिल परेशान हो उठते हैं, तंगी हो जाती है, आसपास का माहौल हमारे खिलाफ हो जाता है, औलाद नाफरमान हो सकती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो हो सकता है नमाज ना पढ़ने से युवा हो, आप फौरन नमाज का मामला चालू कर दो। और नमाज अगर आप पढ़ते हो और फिर भी ये तंगी आ रही, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इस पर आप सब्र करते रहिए, और उस सब्र में भी नमाज के जरिए सब्र कीजिए कि सब्र कीजिए और नमाज कायम करते रहिए। अल्लाह इस तंगी को, इस परेशानी को, इस मुश्किल को हमसे दूर कर, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, नमाज ना पढ़ने की वजह से अगर ये हो रहा है तो नमाज शुरू कर दीजिए, और अगर नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह तो आप फौरन क्या कीजिए, अल्लाह से और डट कर नमाज पढ़िए, नवाफिल का इजाफा कीजिए और दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ये नमाज और सब्र इंशाअल्लाह ये आपकी जो है मांगने का जरिया बनेगा, और अल्लाह ताला की आजमाइश से आप निकलेंगे, अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी अच्छी करेगा, इस आजमाइश के बदले आखिरत में बदला भी देंगे, और इंशाअल्लाह आखिरत की जिंदगी भी हमारी सवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम सैयद फैसल है। हमारा आपसे सवाल है कि आज आपने बताया नमाज तर्क करने की सजा और छोड़ने की सजा, तो नमाज खजा करने की सजा क्या है? भाई ने एक सवाल किया कि मैंने नमाज छोड़ने के बारे में बताया कि सहाबा ने कुफ्र कहा, अल्लाह के रसूल मुशरिक कहा, मुनाफिक की अलामत है, नमाज खजा करने की क्या सजा है? तो याद रखिए, नमाज खजा करने के ताल्लुक से कोई सजा या उसके मखसूस सजा के अल्फाज अहादीस में नहीं आते और कुरान में भी नहीं आते। जैसा बहुत से लोग बोलते हैं अगर एक शख्स एक नमाज को खजा करे, चाहे इसको अदा भी कर दे, तो उसको पता नहीं कि गिनती है कुछ तो भी उतना अजाब मिलेगा, और एक वो क्वांटिटी 2 करोड़ साल की बराबर होती, 4 करोड़ साल की बराबर होती, 50 करोड़ साल की बराबर होती। तो याद रखिए, ऐसी कोई सही रिवायत साबित नहीं है कि जिसमें मखसूस बताया गया कि क्या मिलेगा, ऐसा क्वांटिटी वाइज है। जैसा नमाज छोड़ने वालों के सर कुचले जा रहे, सो जा रहे तो फला हो रहा, लेकिन क्वांटिटी वाइज की खजा हो गई तब 70,000 वक्त, ये 70,000 साल का गुना, ऐसे कोई हदीस में एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आते हैं। तो लिहाजा बहुत सारे लोग वो कुछ पता नहीं हदीस से कहां से लाते हैं कि 70 करोड़ साल की भी मैंने सुना कि चाहे आप पढ़ भी ले तो 70 करोड़ साल मिलेंगे। तब आदमी बोलेंगे यार ये तो एक तरह जुल्म हो जा रहा है कि पढ़ रहा हूँ फिर भी 70 करोड़, हालांकि खजा वही होती है जो मजबूर है। समझ रहे बात को? तो बहरहाल वैसा नहीं है, अल्लाह ताला जो है बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला। तो जैसी खजा हो अव्वल जैसी आपको याद है फौरन उसको आप अदा कर ले, यही उसका एक। किसी ने एक सवाल किया, कंपनी में जॉब की वजह से कुछ नमाजें क्या मिलाकर पढ़ना दुरुस्त है? ये सब नमाज की अहमियत पता चल गई, कंपनी का मामला है, तो क्या कुछ नमाजें मिला सकते हैं कंपनी के अंदर? तो देखिए, सबसे पहली चीज, बिला शरई उज़्र के 2 नमाजों को मिलाना आपके लिए और हमारे लिए जायज नहीं है। लिहाजा कंपनी के अंदर जो लोग जाते हैं उनके लिए बताता हूँ, फजर का जनरली मसला नहीं होता है। अगर सुबह की शिफ्ट है तो फजर का हो सकता है, लेकिन जनरल शिफ्ट में नहीं होता है। दोपहर की नमाज का एक मसला है, 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 6 या 7 बजे तक कंपनियां चलती है। 2 नमाजों का मसला होता है, जिसमें से एक नमाज का मसला हकीकी है, एक नमाज का मसला नहीं है। कैसे? जोहर जो होती है आपका लंच, जो आपका ब्रेक होता है खाने का, उसमें पढ़ लीजिए, समझ रहे आप?
जोहर जो होती है वो उसमें से 1 बजे ब्रेक हुआ, 1:30 बजे ब्रेक हुआ, 2 बजे हुआ, फौरन पढ़ ले। असल मसला अब असर का आ जाता है, मगरिब तक तो घर पहुंच जाता है, असर का आता है। और कभी कभार दिन अगर छोटे हो तो असर मगरिब को भी मसला आ जाता है। इस मामले में हम अपने बॉस को, कंपनी के मालिक को गुजारिश करें कि मैं जो है नमाज जो है पढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। मैं वजू करके फौरन अपनी जगह पे नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद काम करूंगा। हमारे पास क्या होता नहीं, मेरे को नमाज को जाने का है, कंपनी में काम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात से पढ़ूंगा, घर पे कभी जमात से नहीं। बहुत से लोग होते हैं जब काम को जाते हैं ना, बॉस को देखो साहब हम नमाज की बहुत पाबंद है, ठीक, फजर कभी नहीं पढ़ते, इशा कभी नहीं पढ़ते, जब तक जॉब पे रहते पूरी नमाज देते, जोहर असर मगरिब बस। बाकी की नमाज इसका तो अल्लाह, ये 3 नमाजें भी अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे थे आप। अगर पढ़ते तो फिर आप बात की पढ़ते, जब आप बॉस के पास टाइम ले रहे हो उससे एक्स्ट्रा, जिसके पैसे आपको देता है, तो आप जब खाली जब आप नहीं पढ़ते अल्लाह को राजी करने के लिए, तो बहरहाल मैं जमात से पढ़ूंगा, मस्जिद जाके पढ़ूंगा, तो फिर आधा घंटा लगेगा भाई। कंपनी आपकी एक एरिया में जहाँ पूरे इंडस्ट्री एरिया है, मस्जिद कहीं दूर है, वक्त मांगी 10 मिनट, फौरन वजू कीजिए, मुसल्ला साथ ले जाइए, जानमाज जिसको आप बोलते हैं, जहाँ मौका मिला साफ जमीन है बिछाया और क़िबला रुख। तो आसान, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया, बस हैंडसेट को आप दबाइए, बताता क़िबला, आपने रुख किया, आपकी नमाज में। लेकिन हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी आप नमाज छोड़े। और नहीं आप तो आसानी दे दे रहे दिन में, जमात का क्या? तो मेरे भाई नमाज छोड़ने से अच्छा नमाज पढ़ना है ना। नहीं फिर जमात नहीं तो नमाज ही नहीं, ये कौन सी बात हुई, जमाती नहीं तो नमाज नहीं। इससे तो आप कई लोगों को हजारों हजार लाखों को जो बेनमाजी बना दे रहे, कह कर कि नहीं मिला लो, असर मगरिब पढ़ लो। हालांकि अगर जमात नमाज जमा भी होंगी तो असर जो है जोहर और असर होंगी और मगरिब और इशा होंगी, असर और जो है मगरिब तो जमा हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो लिहाजा वो जहाँ है वहीं पढ़ ले। नहीं हम कंपनी में 10 मुसलमान हैं, हम जमात बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, कंपनी इजाजत देती है तो आप जमात भी बनाइए, बहुत बड़ी बात है। कंपनी अगर जमात की इजाजत नहीं देती तो नहीं, हम लड़ेंगे, उनसे फाइट करेंगे। अब एक नया मसला चालू, वैसे पूरी दुनिया बता रही है मुसलमान ऐसे कंपनी वाले रखने को तैयार नहीं। 2 कौमों कंपनी वाले रखते, मुसलमानों को एक दूसरी कौमों को रखते नहीं, जल्दी पहले यूनियन बना लेते, झगड़ा करते, ये करते, मसाइल पैदा करते, फिर उस पर आप मौका देते। धीरे धीरे सब होगा। आज आप इनफरादी पढ़ते हैं, कल बॉस से परमिशन ली, हम 2 लोग हैं साथ, तो उतना ही मतलब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टाइम आपको ज्यादा नहीं लेंगे, उतने देंगे। कल 3 हो गए कि हम 3 पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे बॉस बोलेंगे बना दो यार मुसलमानों के लिए एक जगह कोई अलग, थोड़ा सा आसानी से। इसी सवाल में एक सवाल था कि अगर वहाँ नमाज पढ़ते हैं कंपनी के अंदर, तो अगर वहाँ वजू का मसला होता है और वो तस्वीरों का मसला होता है कभी कंपनियों में कि कुछ तस्वीरें लगी होती है, वो जैसा माबूदों की जो लोग इबादतें करते हैं अल्लाह के अलावा, उनकी तस्वीरें होती है, वो देखिए आप क्या कीजिए, अगर तस्वीरें वो है तो इजाजत मांगिए, एक ऐसी जगह जाकर पढ़िए जहाँ तस्वीरें अगर होगी तो पीछे हो, फिर आपके सामने ना हो, क़िबले की तरफ। समझ रहे बात को? क़िबले की तरफ अगर तस्वीर है तो आप उठाकर और उनको हटाकर जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मसला है कि आप हटाने नहीं देंगे, तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ क़िबले तरफ कुछ नहीं। सबसे बेस्ट क्या होगा मानो आपको, एक वेयर हाउस जो होता है कंपनियों का, जहाँ सामान पड़ा होता है, वहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। कभी कभार सिक्योरिटी का मसला होता है, क्योंकि सामान खुला होता है तो वो एक अलग मसला। लेकिन अगर नहीं, खाली जगह होती, सेकंड छत होती है, बारिश को छोड़कर छत पे आराम से जाइए, वो टैंक का साया जहाँ आता है वो आता है, वहाँ ही जगह बन सकती है आपको। थर्ड जगह बेसमेंट और पार्किंग लॉट हो सकता है कंपनी का, वहाँ भी आप लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। एक कॉलम को बना लीजिए आप, मुसल्ले का वो जगह है, आपने वो डाली और वहाँ शुरू हो गए नमाज के लिए, कोई आपको छूट नहीं। ये बात याद रखनी, ये बात याद रखनी। अल्हम्दुलिल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, जहाँ मसाजिद ही नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद भी आप कई लोगों को देखेंगे गाड़ी रोकी, हाईवे पे नीचे जगह नहीं तो गाड़ी की छत पर नमाज चालू होगी, डिक्की में जगह नमाज चालू। पीछे क्या होता था, गाड़ी खड़े की क़िबले की तरफ खड़े होगा, नमाज हो जाती है उसकी डिक्की पीछे, गाड़ी की टैक्सी, नमाज ही पढ़ रहे हैं आराम से। तो नमाज के लिए छूट नहीं, जहाँ है वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब से अल्लाह उन पे भी रहम करे, मैंने देखा हूँ जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं, रिक्स पे काम करते हैं, और कभी कभी पानी के अंदर जाके रिक्स को सुधारना पड़ता है, मेंटेनेंस रिपेयर करना पड़ता है, तो पानी के अंदर बाजमात नमाज पढ़ते, सुने नहीं आता, इशारों से सब चल रहा है, पानी में फुल पानी, निकल नहीं सकते बाहर, इसलिए निकल के आएंगे तो फिर काम नहीं हो सकता, तो वहीं जमात से नमाज चल रही। तो देखिए एक नमाजी के लिए ये सब बहाने नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह के लिए कोशिश करता है अल्लाह उसके रास्ते निकाल ही देता है, याद रखिए, समझ रहे? तो कोशिश कीजिए, अल्लाह फर्ज है। अब नहीं भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ना वो जगह दे रहा, ना वो पार्किंग लॉट में पढ़ने दे रहा, बस पीछे चला रहा मेरा दिन भर, पार्किंग लॉट में भी साथ आ जा रहा, ऊपर भी साथ आ जा रहा, वेयर हाउस में भी नहीं बोलता, छत पे भी नहीं बोलता, ये बोलता, तो बॉस को बोलिए अस्सलाम वालेकुम और मैं जा रहा हूँ, खत्म। नहीं फैज भाई कैसी बेवकूफाना बात कर रहे, जॉब बहुत मुश्किल से मिलती, इतना आसान नहीं है, अल्लाह ने तुमको अच्छा लगा तो सबको तुम ऐसा समझ रहे, लोगों शुरू हो जाता तुम्हारा क्या है, ऐसा हो रहा, इनका वैसा है, सुनने वाले तुम्हारे मालदार लोग हैं, हम गरीबों क्या है। मेरा ये मानना है कि हमारा रिस्क देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह तेरे लिए जॉब छोड़ रहा हूँ, अब तू ही कर, मैं तेरे हवाले। और मेरा ये मानना है, मेरा ये अकीदा है, मेरे पैदा होने से पहले मेरे रब ने जब मैं 40 और 120 दिन का मेरे माँ के पेट में था, मेरे रब ने हुक्म दे दिया एक फरिश्ते को कि लिख दे इसको क्या मिलना है, तो मेरे रिस्क का जिम्मा मेरे रब का, इसलिए मैं उस मामले में फिक्र नहीं। फिर सलाम अलैकुम, मैं चल रहा हूँ,
میں نہیں کر سکتا، کھلی ولی ادھر ہی آپ کی جاب ہوگی، نماز نہیں جاؤں کچھ بھی نہیں بول، یہ سب سے اہم ہے۔ تو کل کو وہ بھی سوچیں گے یار کیا مسلمان ہے، کیسی قوم ہے نماز۔ اگلے بار جب کسی مسلمان کو جاب پہ لے گا تو پہلے بولیں گا نماز کا ٹائم دوں گا تم کو اور تم اتنی دیر میں پڑھ لینا، کیونکہ پچھلا چھوڑ کے چلے گیا تو اچھا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا۔ اور اللہ رحم کرے، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، میرے پاس آیا، کہا کہ میرا باس کہتا ہے تم مسجد میں کمپنی میں نماز نہیں پڑھو گے، ویئر ہاؤس کے اندر تھے، جسٹ اسپیئر پارٹس ان کو نکال کے دینا پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا 5 منٹ مجھے دیا کیجیے، وہاں بالکل مسلح وہیں ڈالوں گا اور پڑھ لوں گا، کہاں نہیں دوں گا۔ اور وہ بڑے مجبور تھے جاب کے لیے، میرے پاس آیا کیا کروں، میں نے کہا جاب چھوڑ دو بالکل۔ وہ گئے اس باس کے پاس اور جا کے جیسا لوگ جھگڑا کر کے جاب چھوڑتے ہیں، ہر بار جب بھی جاتے ہیں نقصان کر دیتے ہیں، میں نے کہا کبھی ایسا مت کرنا، کبھی مت کرنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اگلے کے لیے ہم چھاپ چھوڑ کے جائیں گے کہ ہم لوگ اچھے ہوتے ہیں، چاہے تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا کرو۔ میں بولا جاؤ آپ جاب، اور اس کو گفٹ دو، نان مسلم تھا، قرآن ماڈرن سائنس سے گفٹ دیے، قرآن اس کو ملا ترجمہ گفٹ دو، اس کو کچھ کتابیں دو، اس کو ایک تحفہ دو، اور اس کو کہو میں کھانا بھی کھلانا چاہتا ہوں، اگر آپ وقت دے تو میں جاب نکلنے کے بعد چھوڑنے کے بعد کھلاؤں گا آپ کو، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے اور میری نماز کے لیے نہیں کر سکتا، تاکہ اس کو یاد رہے نہیں، مسلمانوں کو وقت دینا چاہیے، اور اگر مسلمان اس لائق ہے اس جاب کے تو اس کو موقع آپ کو دینا ہی پڑے گا، موقع کی نماز کی، ورنہ یہ لوگ جاب نہیں کریں گے۔ اب ہمارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ کمپنی میں جاتا، دوسرا بولتا باس میں کو نماز کا ٹائم ہے تو وہ دوسرا بولتا ارے یہ ہے نا ملا لوگ ایسے رہتے، باس رکھنا نہیں ان کو، میں بھی تو مسلمان ہے نا، میرے کو دیکھو نا باس میں کہاں پڑھتا۔ اب وہ باس کیا کرتا، دوسری بات اس کو بولتا بیٹے یہ بھی تو مسلمان ہے نا، انہیں نماز نہیں پڑھتا نا، تو کیا کو پڑھ رہا، تو کیا کوئی اتنا ملا دھارمک بن جا رہا، کٹر وادی بن جا رہا، ہاں فنڈامنٹلسٹ دکھ رہا، تو مسلمان سادہ سادہ نہیں دکھ رہا، تو ہوتا ہے نا ایسا۔ ہمارا بھائی خود راستے بتا، ارے باس ہمارے پاس ایسا رہتا ہے، ایک ساتھ ہی پڑھ لی چلتا، انہیں چپ تھانلیہ کر رہا، چھٹی لے رہا، نکالو اس کو نوکری سے۔ وہ انہوں نے گئے گفٹ دیا اور کہا میں آج جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم کو تو بہت ضرورت ہے نوکری کی، تو کہا ضرورت تو بہت ہے لیکن اس سے زیادہ میرے رب سے رشتہ قائم ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے میرے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ اور اس سے اچھی نوکری اللہ نے دی، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ سب باتیں چھوڑی، نماز سالو، لیکن آپ اچھے انداز سے اگر بات کریں گے نا آپ کو بالکل موقع دیا جائے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو گورنمنٹ جابs پہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو کمشنریٹ یا کلیکٹریٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں مسلم لوگ ان کے پیونس ہیں، وہاں ان کے ڈرائیورز ہیں، اور میں نے دیکھا ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ایک کلیکٹر کے ڈرائیور تھے، ان کا جو باس تھا کلیکٹر تھا، جب بھی سفر پہ نکلتے نماز کا ٹائم ہوتے بولتا گاڑی بازو لگا دو، پولیس بھی رکی ہوئی ہے، گاڑی بھی رکی، بولتا تھا اس کو نماز پڑھنے دو، اس کے بعد اپنے آگے جائیں گے، اور وہ بیٹھتے تھے ان کی نماز تک۔ اب ہم ہی کچھ بولے نا تو پھر ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں۔ ایک نان مسلم کو ایسے ہی میں بھائی کو جانتا ہوں جو یہ کہتے تھے، جو ایک بہت بڑے لیول کے آفیسر کے وہ ڈرائیور تھے، اور اس کے بعد ایک بت تھا ان کی گاڑی میں رکھا ہوا، جو کہ اس نے رکھا تھا، اس کو تو منع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ ہے لیکن اس بت کو میں صاف نہیں کروں گا کبھی، تو جاب پہ رہوں گا، نہیں تو میں یہ نوکری گورنمنٹ جاب بھی چھوڑ دوں گا۔ تو کہا بھائی تجھے کون بول رہا ہے صاف مت کر، ٹھیک ہے تو گاڑی چلا، اس لیے کہ تم لوگ شراب نہیں پیتے ہو، تم لوگ وقت پہ آتے ہو، تم لوگوں کو بڑا اعتماد ہے ہم کو کہ ہماری عورتیں تمہارے ساتھ جاتی اور آتی ہے، تم ایک اچھی قوم ہے، اعتماد تو بات کرنے کی ضرورت ہے نا۔ انہیں بت رکھ دیا، میں وہی نہیں کروں گا، میں یہ وہ اس کا مذہب ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کو کیا کرنا، آپ کو تھوڑی کر رہا ہے کہ اس کے سامنے آؤ تو ہاتھ جوڑ کے آپ گاڑی چلاؤ، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میں صاف نہیں کروں گا، رسپیکٹ کر رہے ہیں، گاڑی روک رہے ہیں، آپ کو اجازت دے رہے ہیں، مطلب دیکھیے نا اب ہمارا کیا، ہم احساس کمتری میں دین کے معاملے میں، ارے نکو یار وہ اب نہیں بولیں گے، پہلے ہی آپ نے سوچ لی تو وہ نہیں بولنے والا ہے، آپ خود سوچ لے رہے ہیں نہیں بولیں گا، وہ کٹر وادی دکھ رہا، یہ ہو رہا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی غیر مسلم سے بہت بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ دھارمک لوگ، کسی بھی مذہب کے دیندار لوگ اچھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، چونکہ اس کو مذہب کے طور طریقے پتا ہے، ہر مذہب کے حرام اور حلال کی تمیز ہوتی ہے اس کو۔ جو مذہبی لوگ نہیں ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتا، ارے یہ کیا لگا ہے تم نے سود حرام۔ جس کے پاس ایک دین کا علم ہے، چاہے جس مذہب کو مانے، ان کے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ ہر دین میں حرام اور حلال ہوتا ہے، تو جو آپ اس کو بولیں گے دیکھو بہت نماز فرض ہے ہم کو کرنا ہے، اور وہ کسی ایک مذہب میں مذہبی انسان ہے تو بولیں گے ہاں بھائی سب کے پاس شردھا اور آستھا اور پوجا کا رہتا، تمہاری یہ تم کر لو۔ بے مذہبی لوگ تو وہ ڈینجرس ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نہیں بہت کٹر دکھ رہا ہو، کیوں کٹر دکھ رہا، آپ کیوں سمجھ رہے، آپ بات تو کیجیے، آپ تو بولیے تو صحیح، کیوں نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ تو بہرحال ہم کو کرنا ہے، اور اگر سب کچھ کے بعد بھی نہ مانے تو سلام کی نکل جائیے، اس لیے کہ پھر وہ آپ کی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ رزق ہے۔ السلام علیکم شیخ، میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں پیشے سے ایک طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے دوسری کی جماعت بنا لیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے جامع مسجد میں کنٹینیوسلی عشاء کی جماعت ایک کے پیچھے 5 بار ہوتی ہے، اور لوگ گھر سے ہی کہہ کے نکلتے کہ پہلی چھوڑ کے دوسری مل لیں گی، دوسری چھوڑ کے تیسری مل لیں گی۔ تو اگر یہ کہا تھا درست ہے کہ پہلی جماعت چھوڑ کے اب دوسری جماعت بنا رہے، کیا اس سے اچھا ہم اکیلی اپنی جماعت خود نماز پڑھ لیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں؟ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جا رہی ہے۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ ایک مسجد میں جاتے ہیں جہاں مسجد ہے، اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے، پھر دوسری ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، چوتھی، مطلب لوگ پیچھے بنا رہے، ایک تو ہو گئی، اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے اور لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا کہ چلو پہلی چھٹی کی دوسری ملیں گی، دوسری چھٹی کی تیسری ملیں گی، تیسری چھٹی کی چوتھی ملیں گی۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا، میرا بھی ایک جو مسجد میں جانا، بہت بڑی مسجد تھی، لوگ بہت آتے ہیں، اور ہوا یہ کہ جب میں لیٹ گیا تو میں نے اپنی رکعت باندھ لی،
اپنی رکعت مان لی کہ اب میں لیٹ ہوگا اس کے لیے اور میں پیچھے آ رکعت مانی شروع کی بات ہے. اب وہی کہ جو ایک آدمی آگے بازو کھڑا ہوگا تو میں مجبور ہو گیا, میں نے خیرت چالو کر دی تھی کہ ایک بازو اب جماعت ہو گئی نا, وہ آگے تھوڑی دیر ہوئی تو پیچھے چلا گیا, اس لیے کہ مطلب پیچھے اب سب بننا چالو ہو گئی, اس کو پیچھے کھینچ لیا کسی نے, دوسرا ایک جمع ہو گیا, تیسرا ہوگا. اور جب میں نے سلام پھر اللہ رحم کرے مسجد کے ادھر سے ادھر تک وہ کھڑے, اس کے پیچھے بھی ادھر سے ادھر تک کھڑے. اب یہ ایک دن ہو گیا. دوسرے دن جب میں آیا وہاں تو جماعت چل رہی ہے لیکن وہ لوگ جو کل میرے پیچھے پڑے تھے نا پورے رکے ہوئے. ایسے ابھی مت چھوڑو گے, دیکھو پچھلی بات میں بنائے گا نا, یہ تو خطر نہیں کہ ایک جماعت چل رہی ہو اور آپ امید کریں کہ ہم دوسری جماعت کھڑے. یہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں یاد رکھیں. جماعت چل رہی ہے اور آپ نہیں وہ ایسا ہے فلاں ان کا یہ ان کا, آپ کو وہاں جانا ہے کہ تراویح اس کے پیچھے ہو رہی, تمہاری عشاء نہیں ہوتی اس کے پیچھے. تراویح پڑھنے آیا نا اس مسجد میں, تراویح ہوتی تمہاری عشاء نہیں ہوتی. بہرحال ہم لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے لوگوں کو بانٹ لیا ہے آپس میں, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. تو بہرحال اگر وہ ایسا طریقہ بنا رہے ہیں لوگ اور روز بول رہے چلو ایک چھوڑ کے دوسری, میں کہوں گا پھر مسجد کا کام ان کو بنانا نہ دے جماعتیں, اس لیے کہ اس سے تو نماز کی با جماعت کی اور اس مسجد کے وقت کی اہمیت ہی ختم کر دے رہے ہیں آپ لوگ. ہو جائے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, روز معمول ہے. اور پھر میں نے دیکھا اس مسجد میں کہ کچھ لوگوں نے روز معمول بنا لیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ امام کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اور وہ لیٹ جب کھڑے ہوتی نا تو اپنے آدمی کو جلدی سے آگے بڑھا دیتے تھے اور پورے لوگ کھڑے تھے. یہ طریقہ درست نہیں ہے, اس سے جو ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے جماعت سے نماز کی, اور پھر فرقے واریت شروع ہوتی ہے کہ سسٹم کہ آپ آتے ہیں اس امام کے پیچھے تراویح تو پڑھتے ہیں اور عشاء کے لیے آپ کسی اور کے پیچھے لاتے ہیں اور بولتے ہیں وہ ایسا یہ فلاں, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر روز ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کمیٹی کا کام ہے روکے, لیکن میں جانتا ہوں ممکن بھی نہیں ان کے لیے, کیونکہ اب وہ کیا دیکھتے بیٹھیں گے لوگوں کو, اپنی نماز پڑھیں گے, وہ چلے جاتے ہیں. لیکن لوگوں کا یہ کام نہیں ہرگز کہ وہ اس طرح سے خاص 2-2 3-3 4 5 اور میں نے دیکھا ہوں 4 تک خبر مجھے ملی تھی کہ 4 بار ہو رہی, بولے ایک بار آتی ادھر, دوسری بار ادھر, تیسری بار ادھر, چوتھی, اور ہر اس میں 2-2 3-3 400 لوگ آتے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ لیٹ بھی گئے تو جماعت مل جاتی ہے. تو کوشش کریں ہم اپنی فرائض کے لیے جلدی جائے. صحابہ تابعین بہت جلدی جایا کرتے تھے, اذان ہو جائے تو نکل جائے, کم از کم اذان ہو تو نکل جائے, یہ نہیں کہ تاکہ آپ کم از کم جماعت کھڑی ہونے تک پہنچ جائے یا کچھ نہ کچھ رکعتیں مل جائے. لیکن اگر ہمیشہ وہ ایسا کریں گے تو بہرحال میں بھی کہوں گا یہ درست نہیں, اور اس سے مزید جماعت کی اہمیت ختم ہوتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے, نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا ہے. اس معاملے میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور خاص طور سے چونکہ چٹھی میں تو خواتین کی طرف سے ان کے حساب سے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ, اور مردوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے گھر میں ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پھر اذان کا اور وہ جماعت کا شروع ہونے کا پتہ چل گیا تو پڑھ سکتے ہیں. ورنہ بس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو لوگ انتظار کرتے ہیں نماز کا. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں عصر کے بعد مطلب ہم سونا چاہتے ہیں لیکن عصر 5:30 بجے اذان ہوتی, 5:15, پھر ہم نماز پڑھتے ہیں, مغرب 6 6:15 کو جاتی ہے. تو اگر عصر کا وقت معلوم ہو جائے ان کو تو کتنا اچھا ہوگا. اب وہ وقت معلوم ہو گیا, کیونکہ عورت کے لیے جو گھر میں نماز پڑھی, بیمار جو گھر میں, اس کے لیے وقت ہونا ضروری ہے, اذان ہونا ضروری نہیں. تو آئیے انہوں نے سوال کیا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے, وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان اس کے لیے جو مسجد جا کے نماز پڑھا جماعت سے, بیمار, مسافر, اسی طرح عورت جو گھر میں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے اذان میں. تو اب کیا کرنا ہے, وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے فجر کا وقت جو ہے وہ سحر کے وقت کے بعد چالو ہو جاتا ہے. سحر کے وقت کے فوراً بعد فجر کے وقت چالو ہو, اذان ہو سکتی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں, تب کام آئیں گا آپ کو, ٹرین میں تب کوئی جماعت نہیں, کچھ نہیں, آپ اکیلے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے, جہاں آپ لوکیشن میں آپ بہت آسانی سے اینڈرائڈ ہینڈسیٹ پہ معلوم کر سکتے ہیں. کسی سے پوچھیں, نان مسلم ہوں گا تو آپ بول سکتے ہیں, قبلے کا ڈائریکشن بھی دے دیں گے آپ کو, ٹائم بھی بہت آسانی نیٹ سے آپ کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے وہ کیا اور ان سے پوچھ لیا, آپ کو پتا ہے کہ 5:30 بجے ہو جاتا ہے, تو آپ رکنے کی ضرورت نہیں. کہ بعد جماعت 6 بجے کھڑے ہوتی ہے اورنگ آباد میں, 5:30 بجے ہو رہا, آپ اس مسافت میں آپ اپنی نماز بنا لے سکتے ہیں. مریض ہے, مریض کو بھی اذان کی ضرورت نہیں, عورت ہے, ٹھیک. تو شروع کب ہوتا ہے, سحر کا وقت ختم ہوا, فجر کا وقت چالو ہو. تو کب تک ہوتا ہے, سورج نکلنے تک. تو اول وقت سحر کے بعد سے شروع ہوتا ہے, آخر وقت سورج نکلنے کے پہلے تک, سن رائز سے پہلے تک. اور اگر سورج نکلنا چالو تو پھر نماز نہیں ہوتی, یاد رکھیے. جب ڈوبنا چالو ہو تو نماز نہیں ہوتی, جب تک کہ پورا نکل نہ جائے یا پورا ڈوب نہ جائے. ہو گیا. ظہر کا وقت کب چالو ہوتا ہے؟ اول ظہر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج جب سینٹر میں آ جائے, اس کو بولتے ہیں زوال. سینٹر سے وہ مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے, سینٹر سے مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے, سمجھ رہے بات کو؟ تو شروع ہو گیا ظہر کا اول وقت. سینٹر سے ہٹ گیا, زوال سے ہٹ گیا اور مغرب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, ڈوبنے کی سمت میں تھوڑا بھی ہٹ گیا, تو یہ چالو ہو گیا اول وقت. اس کا ظہر کا. اذانیں ہو سکتا ہے 1 بجے ہوتی ہوں گی, 1:15 بجے, 1:30 بجے, 2 بجے, لیکن اول وقت شروع ہو گیا, جو کہ سردیوں کے اندر 11:40 سے شروع ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر ہائیسٹ جو ہے 12:30 12:35 تک جاتا ہے. ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے, میں اورنگ آباد کے اعتبار سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, آپ ٹائم ٹیبل لے لیں, اس میں آپ کو سب مل جائیں گے. ہو گیا. عصر کا وقت کب چالو ہو جاتا ہے؟ عصر کا وقت چالو کب ہوتا ہے؟ تب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تب عصر کا وقت چالو ہوتا ہے جب سورج جو ہے اتنا ڈھل جائے مغرب کی طرف کہ چیزوں کا سایہ
اس کی اصل لینتھ سے زیادہ ہو جائے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ ایک پین رکھ دیجئے, پین کی ہائٹ ہے 6 انچ, 4 انچ, 5 انچ. اب آپ دیکھیے سایہ کتنا ہے. اگر سایہ 5 انچ کا ہے تو اثر کا وقت نہیں ہوا ابھی. 5 سے زیادہ ایک لائن ماری, پین کو آڑا ڈالی تو آپ کو پتا آگے آ گیا سایہ, مطلب اثر کا وقت چالو ہو گیا. بہت آسان ہے, کچھ اس میں تکلیف نہیں. اثر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج اتنا مغرب کی طرف چلا جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے بڑھ جائے, تھوڑا سا بڑھ جائے. یہ وہ اثر کا اول وقت, مطلب ظہر کا آخری وقت. اثر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے تک. سورج ڈوبنا چالو ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی جب تک سورج ڈوبنا جائے تک. نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز نہیں ہوتی, اور زوال بیچ میں جب رہا. اب یہ ٹائم چلیں گا آپ کا سورج ڈوبنے تک. مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج جو ہی اندر چلا جاتا ہے تو سحر کا افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے. یہ مغرب کا اول وقت. اب مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ تو مغرب کا وقت یاد رکھیں شفق جب تک ہوتی ہے. ہورائزن جو ہوتا ہے نا, جب زمین آسمان ملتے ہوئے دکھتے ہیں, وہاں جب سورج ڈوب جاتا ہے ایک ٹوائلائٹ جیسا ہوتا ہے, ہلکی ہلکی روشنی, لا شفق بولتے ہیں اردو میں. جب تک وہ ہوتی ہے تب تک ہوتا ہے, جو گویا تقریباً ہندوستان کے علاقوں میں 30 سے 35 سے 45 منٹ تک جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس لیے یہاں مغرب کو فوراً کھڑے کر دیتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں 1-1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے تک ہوتا ہے وہ ٹائم. ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ ٹائم. تو یہ ہوا ٹائم. عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے؟ تو عشاء کا وقت جو ہے, اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے, اس لیے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے, اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ. تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام صورت میں ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں, ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے. عام اعتبار سے 1 گھنٹہ 20 منٹ یا اس سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے. اور کبھی 1:10 ہوتا ہے, 1 گھنٹہ 10 منٹ, 1:20, لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے. جیسا کہ آج کل عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے 8:30, مغرب ہو رہی ہے 7:11. تو 8:30 پر جو ہے عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے, جو کہ تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 8-10 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب دیکھے جا رہا ہے دنوں کے. ٹھیک, اور سردی کے اندر 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہو جائیں, کم ہوتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک, تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ عشاء کا ٹائم. ہمارے علاقے میں مختلف علاقوں میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کیا بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا, آپ سیٹ کیجیے, مل گیا. تو یہ ہوا شروع کا ٹائم, اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا اول وقت ہوتا ہے. ٹھیک, تو اب آپ کو اذان کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, بیمار, مسافر اور عورتیں, اذان کی لکتی. بہت سی بار دیکھیے عورتیں یہ دنوں میں عصر کے لیے رک رہی 5:15 بجے, جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے. اور عصر ان دنوں کے اندر تقریباً 3:54 یا 3:50 کے قریب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے پھر بھی ٹائم ایگزیکٹلی, میں چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا, لیکن آپ دیکھیے ٹائم ٹیبل میں. تو اب دیکھیے ماشاءاللہ اگر یہ ٹائم عصر پڑھ لیتی ہیں, وہ 4 بجے فری ہو جاتے ہیں. 4 بجے سے لے کر 7:15 تک ٹائم ہے ان کے پاس, تو آرام بھی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ 5:15 تک رکیں گے کیونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا. جماعت سے جو پڑھے تو پھر تو اذان کا انتظار ہے, پھر جماعت کو جانا. ٹھیک ہے, لیکن مسافر, بیمار اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ نہیں ہے, تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی اذان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دے سکتے. اس لیے کہ اذان مسجد کے لیے اور جماعت سے نماز کے لیے. اور جس علاقوں میں اذان اول وقت میں ہوتی تو پھر ان کو اذان کا انتظار, جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت اذان ہوتی. ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا اذان کے مطابق نماز پڑھی, لیکن ہندوستان میں اول وقت میں نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد دوسرا پہر یا تیسرا, مطلب اس کا ٹائم کا جو آخری سلاٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا پھر ہم جو ہے اذان نہیں بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں, وقت ہو گیا یہ آپ نماز جو ہے. جی السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام شیخ جمیل ہے اور میں تاجر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے خواہش مند ہے. تو ہماری بستی میں جو 2 مسجد ہے تو وہاں پر آخر وقت میں نماز ہوتی ہے. تو اول وقت میں پڑھنا چاہتے تو گھر میں پڑھ لے تو کیا بہتر ہوگا, اور اگر گھر میں پڑھے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ جماعت بنا کر پڑھ لے تو بہتر ہوگا, اور اگر جماعت بنائیں تو مصلی کس طرح سے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی جگہ وہ رہتے ہیں جہاں مسجد میں تاخیر سے نماز ہوتی ہے فجر کی, تو وہ چاہ رہے ہیں کیا میں اول وقت پڑھ لوں جماعت کو چھوڑ کر. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی مسجد میں دیر سے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ بعد جماعت ہی نماز پڑھیے, چاہے وہ تھوڑی تاخیر کر رہے آپ تاخیر سے پڑھیے. اس سے امت کی اجتماعیت, ان کا اتحاد و باقی رہیں گا. جو ہمارے پاس نمازیں ہوتی ہے وہ تاخیر سے ہوتی ہے, لیکن وہ منافق کی نماز میں شامل نہیں ہوتی. جو سورج ڈوبتے یا نکلتے ہوئے دیکھے اور پھر فجر کے لیے کھڑے ہو, عصر کا ڈوبتے ہوئے دیکھے کھڑے ہو, تاخیر سے ہوتی ہے, لیکن وہ منافق کی نماز کی اس میں نہیں ہوتی. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا تم پر وہ ایک زمانہ آئے گا جب ظالم حکمراں بیٹھ جائیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو تم اول وقت میں پڑھ لو, لیکن وہ حدیث لمبی ہے, اس میں الفاظ یہ کہ پھر تم اول وقت میں نماز پڑھ لینا, لیکن جب وہ لوگ جماعت سے پڑھیں گے جب جماعت میں بھی شامل ہونا. دوبارہ پڑھنا پڑیں گے, جماعت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, لیکن تم وہاں بھی شامل ہونا. اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر وہاں ہوتی ہے تو آپ وہیں جائیے اور وہاں پڑھیے, اس لیے کہ آپ اگر اہلیہ کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی عورت اور مرد ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, جماعت نہیں ہوگی, الگ ہونا. عورت اور مرد محرم بھی ہو تو ساتھ نہیں پڑھ سکتے, پیچھے رہیں گے الگ.
ٹھیک ہے. تو لہٰذا پھر جماعت کہاں ہو رہی ہے آپ کی؟ بہت سارے نوجوان بولتے ہیں اثر ہمارے مسجد میں بہت لیٹ ہوتی ہے لہٰذا ہم الگ پڑھ لیں گے. میں کہتا ہوں یہ اثر لیٹ ہوتی ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ منافق والی اثر نہیں ہے جو سورج ڈوبتے ہوئے دیکھے پھر بھاگتے ہوئے جائے وضو کرے لال ہوتے ہوئے اور پھر نماز پڑھے 2 سایوں کے برابر. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 سائے ہو جب سایہ تو تب اثر کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک کافی ہے. ٹھیک، تو وہ ان کا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں، چونکہ جب سورج جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے لال ہوتا ہے نا، جب سایہ 4 ہو جاتا ہے تقریباً، وہ نماز تو نہیں کہ ایک دم آخر وقت تک روکا جا رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اجتماعیت بہت اہم چیز ہوتی ہے.